الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہماری بات انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے، اس کے جہنم سے نجات اور اس کی جنت کے حصول کی طلب سے خرچ کرنے پر ہماری بات کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی مختلف آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ اور پھر صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے اللہ کے راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کا اجر اور ثواب اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی۔ جہاں اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق احادیث فضیلت صدقے اور زکوٰۃ کی بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت دنیا کی زندگی کے حوالے سے بتاتے ہوئے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت یا ہر اس تکلیف کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری۔ اسی طرح صدقہ یہ بھی بتایا گیا کہ بری موت سے بچا لیتا ہے، موت کے وقت کو آسان کرتا ہے، قبر کے عذاب کے فرشتوں کو روکنے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، اور حدیث ہی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پنڈلیوں، کوئی گھٹنوں، کچھ ناف، کچھ گردن اور کچھ پورے کے پورے اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے، اس دن اللہ کی عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں جو 7 خوش نصیب لوگ جگہ دیے جائیں گے، وہ بخاری شریف کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ گویا صدقے کا دینا اور صدقے کو پوشیدہ طور پر ریا اور دکھاوے سے بچتے ہوئے دینا، یہ عرش الہی کے سائے میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے کہ اور کوئی سجدہ سایہ نہیں ہوگا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے، اپنے اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے۔ جس کا صدقہ جتنا قصیر تھا، اس کا سایہ اتنا زیادہ کشادہ ہوگا اور وسیع ہوگا، اور جس کا صدقہ زیادہ خلوص اور ایثار کے ساتھ تھا، اس کا سایہ اتنا گہرا ہوگا۔ اسی طرح حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے جلال اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ اور آسان حساب کا ذریعہ بنے گا، پل صراط پر نور کا ذریعہ اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا وسیلہ بنے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی تنگیوں سے بچ کر کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے اس جہنم کی نجات سے آگ کا ذریعہ اور یہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے تاکید فرمائی کہ خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب جان لبوں پر آ جائے، اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں، یہ تیرے وارث کا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ایسا ہی تو ہے آج اپنی بینک ڈپازٹس، اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنی تجوریوں کی جو فکر، انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ابن آدم، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے
کھا کے اڑا دیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. کیونکہ ایک اور جگہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. منقطع یعنی کٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ عمل نہیں کر سکتا. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل جو آپ نے حدیث میں فرمایا وہ علم نافع، نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو سکھا گیا، وہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ اپنی زندگی میں خرچ کر گیا، اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے چھوڑ گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی. ہاں، تواضع اور انکساری کرنے والوں کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ہیں وہ صدقے کی کچھ فضیلتیں اور کچھ فضائل اور کچھ اجر و ثواب. لیکن صرف ایسا ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال صرف بذات خود ہی اپنے اجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں، وہ مزید نیکیوں کی توفیق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. صدقہ اور خیرات کرنے والے کے لیے نیکی مزید آسان ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 سپارے کے بالکل پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے بر تک. بر کس کو کہتے ہیں؟ بارارا بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکیاں، وائڈ سپریڈ لیول پر، ایکسٹینسو لیول پر کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم وسیع پیمانے پر نیکیاں کر نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. آیت میں واضح طور پر ایک نسخہ سمجھایا گیا. نیک بننا چاہتے ہو، نیک بننے آئے ہو، جنتیوں میں سے ایک بننے آئے ہو، نیک بننے آئے ہو، تم نیک بن نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. گویا انفاق کا اور نیکی کی صلاحیت اور استطاعت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ معاملہ کیسا ہے؟ انفاق کا ایمان اور عمل کے ساتھ کیا تعلق اور کیوں تعلق؟ اگر ہلکا سا سوچ بچار کیا جائے تو یہ معاملہ بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص نیکی کب کر سکتا ہے اور اس کے لیے نیکی کب ممکن ہے؟ سہولت اور رغبت کے ساتھ نیکی صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب دل میں اللہ کی محبت اور پہچان ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی محبت ہو اور آخرت کی فکر ہوگی، تبھی نیکی کرنی آسان ہے اور تبھی نیکی میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی بھی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں واضح طور پر فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ دیکھو یہ تم چیزیں، یہ سارے کے سارے عورتیں، یہ بیٹے، یہ تمہارے سونے چاندی، یہ تمہاری دنیاوی پروڈکٹس، یہ تو ساری کی ساری میں نے تمہارے لیے مزین کر دی ہیں، ان کی محبت میں نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. لیکن اگر یہ مال کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں اتنی ہو گئی کہ صرف یہی دل میں بھر گئی، اور انسان کا دل کتنا ہے؟ مٹھی جتنا تو ہے. اگر اس مٹھی بھر دل کی سپیس میں پورے کا پورا مال ہی کی محبت سے بھر گیا، مال کی محبت، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، بخل ایسے جذبات کے ساتھ بھر گیا، تو پھر اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت، قرآن کو سیکھنے کا ذوق و شوق اور فکر آخرت کے لیے جگہ خالی نہیں رہے گی. ہرس ہی تو ہے جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو ہرس اور بخل ایمان کا کرتا ہے.
تو لہٰذا اسی لیے اگر دل ان گندے مال کی محبت کے جذبات سے بھر گیا تو پھر اچھے جذبات کی جگہ نہیں رہے گی. تو یہ گندے جذبات کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. اس فلسفی کو کچھ یوں سمجھیے کہ جب ایک مومن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اپنے والیٹ میں ڈالتا ہے، اپنی تجوری میں ڈالتا ہے، اپنی کسی ڈرارز میں، اللہ کی رضا کے لیے یا جنت کی حصول کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے جب یہ ہاتھ تجوری میں یا بیگ میں یا جیب میں جاتا ہے اور پھر وہ مال نکال کر اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا صرف مال نکل کر مال ہی خرچ نہیں ہوتا، دل میں سے مال کی محبت بھی اکھڑ جاتی ہے. وہ نکالنے والا ہاتھ صرف مال نکال کر مال خرچ نہیں کر رہا ہوتا، وہ نکالنے والا ہاتھ مال کے ساتھ مال کی محبت کو بھی اکھیڑ کے لاتا ہے اور اس کو بھی دل سے نکال کر دل کو اللہ کی محبت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے لیے اور فکر آخرت اور تقوی جیسے اور توکل اور قناعت جیسے جذبات کے ساتھ بھرنے کے لیے خالی کر دیتا ہے. اور یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ طریقہ جو مسلمان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پھر باقی نیکیاں کرنا بھی آسان کر دیتا ہے. میں نے کل کے نشست میں بھی بارہا یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تم ثابت وہ سیارہ. صحابہ اکرام جب قرآن کی آیات سنتے تھے تو وہ صرف محظوظ نہیں ہوتے تھے، وہ صرف لذت بیان کے لیے نہیں سنتے تھے، وہ عملی تھے، وہ متحرک تھے. قرآن کی جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے ایک نہیں دو نہیں کتنے صحابہ اکرام نے فوراً متحرک ہو کر خرچ کیا. حسد اور سب نے اپنی اپنی چیزوں کا محاسبہ کیا اور اپنی دل پسند محبوب چیزیں. صرف اللہ نے اس وقت چیز نہیں مانگی، اللہ نے کہا ہے تمہارے مال کی محبت نکالنے کے لیے، نیکی کا دروازہ تمہارے لیے آسان کرنے کے لیے لازم یہ ہے کہ تم وہ چیزیں جن کی محبت تمہارے دل میں رچی گسی گھسی ہوئی ہے اس کو نکالو گے تو پھر تم مال خرچ کرنے کے بعد نیکیاں کر سکو گے. صحابہ اکرام نے محاسبہ کیا اپنی دل پسند محبوب چیزوں کا اور کھلے دل سے خرچ کرتے نظر آتے. حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو اپنی ایک لونڈی بہت محبوب تھی، بڑی خادم، بڑی خدمت گزار، بڑی فرما بردار اور اطاعت گزار، اس کو راہ اللہ آزاد کر دیا. حضرت اسامہ بن زید، اپنی دل پسند محبوب چیزیں اپنی پرسنل پوزیشنز میں ان کا محاسبہ کیا اور کیا لگا؟ ایک گھوڑا تھا، اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا، اور ویسے ہی عربوں کو گھوڑے بہت پسند اور محبوب ہیں. تو یہ جو گھوڑا تھا اعلیٰ عربی نسل کا اور اتنا زیادہ پیارا تھا کہ لاڈ پیار سے اس کا نام بھی رکھا تھا، اس کو سل کہہ کر پکارتے تھے، اس کو راہ اللہ، اس کو صدقہ کر دیا. حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب پتہ چلا اس آیت کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی چیزوں کا جب محاسبہ کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک باغ صدقہ کر دیا. کون سا باغ ہے؟ بے روحہ کا باغ. بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری نے جب ان آیات کا ان کی تلاوت کی تو انہوں نے محاسبہ کرنے پر اپنا بے روحہ کا باغ، یہ مدینہ کے بالکل وسط میں تھا، بڑی بہترین اور عمدہ قسم کی اس کی کھجوریں تھیں، اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت ہی میٹھا، بہت ہی شیریں اور بہت ہی ٹھنڈا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف بھی لے جاتے تھے. یہ باغ حضرت ابو طلحہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا کیونکہ وہ نیک بننا چاہتے تھے. باغ تو بس اوقات آپ دیکھیں، اس دن میں نے نماز کی بات کی، آج آپ نے ابو دہدہ کا قصہ دیکھا، ابھی آپ نے حضرت ابو طلحہ کا قصہ دیکھا. باغ تو یہ صحابہ اکرام ایسے فی سبیل اللہ وقف کر دیتے تھے اور خیرات کر دیتے تھے جیسے کوئی چھوٹی سی چیز ہے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے لیے یہ باغ کس چیز کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے لیے یہ ان کا ذریعہ معاش، ان کی بزنس، ان کی انڈسٹری، ان کا سورس آف انکم تھا. بالکل آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی شخص کی کسی شہر کی ایک جو بہت ہی بڑی سی مال روڈ ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا پلازا ہے اور وہ اس کو اللہ کے لیے خیرات اور صدقہ کر دے. ایسے یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، نیکی کے راستے پر سہولت کے لیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے باغ صدقہ خیرات کر دیتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نمونے دکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں صرف انفاق ہی کی طرف مائل نہیں کیا، بخل کی بھی تردید کر دی گئی. بخل کو شدید ناپسند کیا ہے.
اللہ کے بندوں اور اللہ کے حقوق دینے میں کمی کر کے اس مال کو روکنے کی خواہش یہ بخل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال سے نوازا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ اپنے اس بخل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل جو ہے وہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ کتنا برا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، بما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ جو بخل ہے نا اس کے ساتھ وہ طوق پہنائے جائیں گے۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ طوق کیا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اس مال کو اپنے لیے کنز بنا لیتا ہے، قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ گلے کا طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ وہ اس کی بادشوں کو پکڑے گا اور چیرے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کا تم اللہ کے حقوق اس کی زکوٰۃ ادا کر کے نہیں اس کو اپنا کنز بناتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ روز صبح 2 اور روز شام کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے، روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو مال دیا ہے اس مال کو کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے، بخل سے، حرص سے، ہوس سے اجتناب کر کے اس مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اتنی جو قرآن کی آیات، حدیث، صحابہ اکرام کے واقعات کا ہم نے حوالہ دیا، تو یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی حدیث میں نہیں اپنی سنت کے ساتھ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بہترین نمونے وضع فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اگر کبھی کوئی سوالی آتا اور آپ کے پاس دینے کو کوئی خیرات کے لیے چیز نہ ہوتی تو اس کو دوبارہ آنے کی درخواست کر دیتے، کسی اور وقت کا وعدہ فرما دیتے۔ اور ایک موقع پر کچھ ایسا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا، اور جب وہ سوالی آیا اس وقت آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے تھے تو کس شان سے آپ دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو سارے کا سارا ریوڑ جو ہے وہ دے دیا۔ یہ سوالی اتنا حیران ہوا اور اتنا مروب ہوا اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفاق کی اس طبیعت کے ساتھ اتنا مروب ہوا کہ خود بھی ایمان لے آیا، اور اپنی بستی والوں کو جا کے اس نے کیا تعارف کروایا؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا کوئی غم نہیں۔ آپ کے توکل، آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کے اخلاص، آپ کے ایثار کا یہ رویہ، یاد رکھیے گا، دین بزور شمشیر نہیں، آپ کے احسان اور آپ کے حسن اخلاق سے پھیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ اپنی ذات مقدس کے حوالے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سا مال بھی ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 3 دن 3 رات اس حال میں گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی موجود ہو۔ یعنی آپ نے مال کو رکھنا، وہی ہے نا قل العف کا حکم، مال کو رکھنا آپ نے اپنی ذات مبارک کے لیے پسند نہیں فرمایا، اور حدیث میں تو آپ نے 3 دن 3 رات کا جو ہے وہ مارجن کا تذکرہ فرمایا، لیکن نمونے میں اس سے بڑھ کر طریقہ اختیار کیا۔ وہ واقعہ آتا ہے حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی کا قرض تھا، مالی تنگی تھی اور قرض کا معاملہ تھا۔ تو ایک دن حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود ساختہ خادم ہیں وہ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس کا قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ نے پھر ان کو تاکید فرمائی کہ تم صبح روانہ ہونا، یعنی کوئی جگہوں کا تذکرہ فرما کر کہ تم روانہ ہونا تاکہ قرض کی ادائیگی کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس تاخیر کے بعد، تھوڑی ہی دیر کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رئیس فدق کی طرف سے
تحفوں اور ہدیوں کے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ مدینہ میں حاضر اور داخل ہو گیا۔ رئیس فدق نے تحفتاً ہدیتاً لدے ہوئے تحفوں اور ہدیوں کے ساتھ اونٹوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر کیا گیا تو آپ نے کیا حکم دیا؟ آپ نے کہا قرض کے برابر مال رکھ لو، باقی سارا مدینہ کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ قلیلاف، میں نہیں چاہوں گا کہ 3 دن 3 رات سے زائد گزرے، سارا مال تقسیم کیا جانے لگا۔ مال اتنا کثیر تھا کہ رات تک تقسیم ہونا ممکن نہ تھا۔ آپ نے رات کو پوچھا کیا مال تقسیم ہو گیا؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مال کا راتوں رات تک، یعنی سارے دن بھر میں رات تک تقسیم کرنا ممکن نہ تھا، کچھ مال ابھی موجود ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف نہیں لے گئے۔ میں نہیں چاہوں گا۔ صبح پھر دریافت کرنے پر جب اس چیز کی علم اور پتہ دیا گیا کہ مال تقسیم ہو گیا ہے، 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ پھر پیمانہ دیکھ لیجئے، یہاں مال آتا ہے تو لوگ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، یہاں مال آنے کے بعد راہ اللہ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں کہ مال ٹھکانے تو لگا اور میں اس مال کی آزمائش سے تو بچا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کی اور گھر والوں کے لیے ایسی تربیت کا نمونہ، اور پھر ایک اور واقعہ بھی تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ایک بکری کا صدقہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت اور پھر گوشت میں خاص طور پہ بکری کے شانے کی گوشت کی پسند کا علم تھا۔ آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے بکری کے شانے کا گوشت بچا رکھا، باقی ساری صدقہ خیرات کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جب واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت موجود ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی، شان نہ بچ گیا۔ بکری خرچ ہو گئی، شان نہ بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی اس محبوب زوجہ محترمہ کی تربیت اور تزکیہ کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو، بکری بچ گئی، شانہ خرچ ہو گیا۔ جو ہم کھا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، اڑا لیتے ہیں، وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بچتا کیا ہے؟ جو راہ للہ، اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو تو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دے، اور اللہ شاکر علیم رب اس کا کئی گنا بڑھا چڑھا کے وعدوں کے مطابق اجر بھی عطا فرما دے۔ یہی وہ نمونے ہیں جس نے تربیت کر دی صحابہ اور صحابیات کی اور امہات المومنین کی۔ جب یہ علم ہو گیا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ سے نجات کے لیے کافی ہے، اور جو خرچ ہو جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، وہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ للہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، تربیت ہو گئی زوجہ محترمہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سراپا انفاق کا نمونہ نظر آتی ہیں۔ ایک دن کچھ ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے 100 دینار ہدیتاً تحفتاً بھیجے۔ بیوہ ہیں، شوہر بھی سر پر نہیں، باپ بھی سر پر نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، اور بھانجے نے تحفتاً اپنی خالہ کو 100 دینار بھیجے ہیں۔ جب وہ دینار آئے تو حضرت عائشہ نے فوراً اپنی لونڈی کو حکم دیا، یہ سارا مال غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ مال حکم کے مطابق، خواہش آرزو کے مطابق تقسیم کر دیا گیا۔ اس دن حضرت عائشہ روزے کی حالت میں تھی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے لونڈی نے حضرت عائشہ کو پوچھا اور کہا، صدیقہ آج آپ روزے سے تھیں، کچھ گوشت افطار کے لیے منگوا لیا ہوتا۔ آج آپ روزے سے تھیں، کچھ گوشت افطار کے لیے منگوا لیا ہوتا۔ صدیقہ، سچے رب سے سچے دل سے محبت کرنے والی، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی یہ صدیقہ نے کیا کہا، میرے اور آپ کے لیے آئی اوپنر ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تم نے یاد کرا دیا ہوتا، تم نے یاد کرا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی حسرتیں یاد ہی نہ تھی۔ ان کے دلوں میں حسرتیں تھیں نہیں، ان کے دل خواہشوں اور آرزوؤں کے حسرتوں کی آماج گائے نہیں تھے۔
اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں گویا یاد ہی نہیں تھی. یہ وہی ہے جن کے لیے قرآن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں تذکرہ فرماتا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. آج حال کیا ہے؟ یہاں مال آ گیا اور اپنی خواہشوں کا اندازہ نہیں تھا، اپنی خواہشیں اپنی آرزویں یاد نہیں تھیں. یہاں دنیا آج کی میں مال آیا نہیں ہوتا اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے. کمیٹی نکلی نہیں ہوتی تو اتنی لمبی آرزوؤں کی صفت پہلے موجود ہوتی ہے. میں اپنی فلاں جوتی کے ساتھ ہینڈ بیگ میچنگ لوں گی، میں اپنے ڈرائنگ روم کے صوفوں کو ریڈو کروں گی. پتہ نہیں کون کون سی خواہشات اور کی اتنی لمبی فہرست پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے. یہاں پر صدیقہ فرماتی ہیں تم نے یاد کرا دیا، نہ اپنا پیٹ یاد، نہ اپنا لباس یاد، نہ اپنی آرزویں تمنائیں یاد. ایسے ہی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایک موقع نہیں، اس سے علاوہ بھی موقع. ایک اور موقع، ایک اور دن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں ہے. گھر پر دستک ہوتا ہے، سوالی ہے، کھانا مانگ رہا ہے، بھوک کا تذکرہ کر رہا ہے. آپ نے لونڈی کو حکم دیا، گھر میں کھانا بہت تھوڑا تھا، آپ نے لونڈی کو حکم دیا کہ کھانا اس کو دے دو. لونڈی نے کہا گھر میں کھانا اور نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں، دے دو. کھانا دے دیا گیا. افطار سے کچھ دیر پہلے یہودیوں کے گھر سے تحفتن کچھ کھانا، کچھ دودھ بھیجا گیا. تو حضرت عائشہ نے اپنی لونڈی سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا نا، اللہ نے اس سے بہتر مال بھیج دیا. یاد رکھیے گا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ بھی پلے سے باندھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتے ہیں جس کو اس رازق پر توکل ہے، جس کو اس رازق پر توکل ہے، جس کو فقر و فاقہ کا خوف اور ڈر نہیں، جس کو فقر و فاقہ کی بجائے آخرت کا فکر ہے. یہ تربیت مدینہ میں عام تھی. یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث کے نمونے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے نمونے اس مدینہ کی بستی میں انفاق فی سبیل اللہ جڑ میں رچا بسا تھا. وہ بکرا جب صدقہ کیا جاتا ہے اور بکرے کی سری ہمسایوں کو دی جاتی ہے، اپنی ذات پر ترجیح دے کے وہ اس پر کسی اور کو ترجیح، وہ کسی اور کو ترجیح، اور وہ بکری کی سری مدینہ کے ایثار کا نمونہ یوں بنتی ہے کہ بکری کی سری چکر کاٹ کر واپس اسی گھر میں پہنچ جاتی. یہ وہ مدینہ کا ایثار ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین نمونہ ہے. صحابہ اکرام سراپا انفاق بن گئے تھے جنت کے حصول کے لیے، اور یہ خرچ کرتے تھے تو ان کے مد نظر اور ان کے سامنے کوئی اور غرض نہ تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، یہی ان کے سامنے ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ اس جنت کے سودے میں خرچ کرتے تھے، جس میں کچھ آیات کے بعد ہی اسی سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. یہ جو اللہ نے اوپر تم سے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض جنت کا سودا کیا، اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ اور ہو کس کا سکتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَایْعِكُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ، کہ تم خوشیاں مناؤ اس سودے کی وہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ یہ سودا چکا لو. اور وہ یہ سودا چکانے والے ہی تو تھے. ابھی میں نے آپ کو حضرت ابو ذر غفاری، جن کو آپ نے تاکید فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو اور گھر کا سامان منتقل کر دیا. یہ ایک صحابی نہیں تھے، بہت سے صحابہ گھر کے سامان منتقل کرتے ہوئے، ڈسلوکیٹ کرتے ہوئے نظر آتے. ایک اور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو درداء. حضرت ابو درداء کی داستان کچھ یوں آتی ہے کہ حضرت ابو درداء کے ایک ساتھی، ان کے دوست تھے اور بہت قریبی دوست تھے، گھر میں ہر وقت کا آنا جانا تھا. اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایک چیز تھے جس کو وہ نوٹ کر رہے تھے اور آبزرو کر رہے تھے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حضرت ابو درداء سے سوال کیا کہ میرے بھائی، میں روز تمہارے گھر آتا جاتا ہوں اور میں نے ایک چیز کو آبزرو کیا ہے
اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کا سامان گھٹتا جا رہا ہے، تمہارے گھر کا سامان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے، میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گی، یہ لوگ بھی سیانے تھے، ان کے ساتھی، ان کے دوست بھی زیرک اور سمجھدار تھے۔ جب ساتھی نے یہ کہا میں نے گھر کہیں اور بنا لیا ہے، تو اس دور کے فکر آخرت رکھنے والوں کو تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آج شاید کوئی کہے تو شاید ساتھی کو سمجھ نہ آئے اور وہ شاید جہالت کا معاملہ کر کے کہے کہاں بنایا بھئی، تو نے ڈی ایچ اے میں بنایا، تو نے ماڈل ٹاؤن میں بنایا۔ لیکن وہ زیرک سمجھ گیا، وہ کہنے لگا ٹھیک، یہ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنا گھر کہیں منتقل کر لیا ہے، لیکن یہ بھی میرا مشورہ مان کہ اگر وہ سامان اس گھر میں منتقل کرتا ہے تو کچھ سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لے، کچھ سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لے۔ اس پر حضرت ابو درداء نے فرمایا میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اس دنیا کا گھر، کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دیر اب رہنے نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی دنیا کی عارضی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اللہ اس اپنی ابدی زندگی اور ابدی حیات کی ان بہترین چیزوں کی قدر کرنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام اجمعین کی تو ایک فہرست ہے انفاق سے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں بات کر رہی ہوں انفاق کی تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غنی صحابی حضرت عثمان غنی کی رودات بیان نہ کر دوں۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سا مال نوازا تھا، اور صبح و شام اس مال کو خرچ کرتے نظر آتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ کچھ ایک خاص مد پر، ہر ہی مد میں فراخ دستی سے خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان کا طریقہ، ان کا سنت کا نمونہ کہ وہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے، اور اگر غلام اس جمعے کو نہ کرتے تو پھر اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے، یعنی اگر غلام میسر نہ ہوتا یا کوئی مالی استطاعت وغیرہ نہ ہوتی تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو پینے کا جو پانی ہے، میٹھا پانی میسر نہیں تھا، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پانی کی مصیبت تھی، اور معاشرے کے اندر، بستی کے اندر وہ ایک یہودی کا کنواں تھا جو بہت مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، اور لوگوں کو بہت زیادہ پانی کی قلت کی شکایت تھی۔ حضرت عثمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس یہودی سے اس جو کنواں تھا اس کا معاملہ، اس کا سودا کیا، اور آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ آدھے کا مطلب ہی نہیں، ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی اور ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی۔ آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے عوض خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے وقف کر دیا۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس دن اس کے پینے کی باری پر بھی کوئی نہ آتا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس یہودی نے 8,000 کی قیمت پر باقی کا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے یہ دوسرا حصہ بھی فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ جو کسی پیاسے کو پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت عثمان کا وہ واقعہ بھی آتا ہے، جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے جنت کے میوے کھلائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ کہ بستی میں قحط سالی تھی، بہت زیادہ فقر تھا، بہت زیادہ بھوک اور افلاس تھی، کہ انہی دنوں میں حضرت عثمان غنی کے غلے کے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ جب شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہودی جو بہت زیادہ تجارت کے معاملات کرتے تھے، ان کے پاس مال بھی، صاحب مال بھی بستی کے اندر بنیادی طور پر یہودی تھے، تو یہودی حضرت عثمان غنی کا یہ غلے کا لدا ہوا قافلہ دیکھ کر
मुंह बोली कीमतें लगाने लगे। किसी ने दोहरा अजर जो है, दोहरा जो मुनाफा है उसका वादा किया, क्योंकि आपको पता है कि भूख बहुत ज्यादा थी और इनको यकीन था कि बहुत महंगे दामों ये गेहूं जो है वो बिकेगा और अनाज बिकेगा। तो किसी एक यहूदी ताजिर ने दोहरी कीमत जो है वो दोहरे नफे का, 2 टाइम्स प्रॉफिट का वादा किया। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने इनकार किया और साथ रावी कहते हैं कि हजरत उस्मान बड़े सुकून से मुतमईन खड़े थे और साथ साथ नफी में सर हिलाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, मुझे इससे ज्यादा नफे का वादा है। किसी ने 3 गुना, किसी ने 4 गुना तक के नफे का वादा किया, लेकिन राजी बरसा खड़े हैं और बड़े मुतमईन और बड़े पुरसकून है और सर हिला रहे हैं और कहते जा रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा नफे का वादा है। झंझला उठे वो यहूदी ताजिर और कहने लगे, उस्मान, आपको इससे ज्यादा नफे का वादा किसकी तरफ से है और कैसे है? तो इस पर इनका जवाब देने के बजाय रावी कहते हैं, हजरत उस्मान गनी ने ऐलान फरमाया, गवाह रहना ए ताजरो, गवाह रहना, मैंने ये गल्ला बस्ती के मस्कीनों, गरीबों, मोहताजों में राह-ए-लिल्लाह तकसीम कर दिया। ताजिर थे, बड़े ही कामयाब ताजिर थे, घाटे का सौदा नहीं करते थे, घाटे का सौदा किया भी नहीं था, आरजी नफा भी नहीं लिया था और थोड़ा नफा भी नहीं लिया था। अबदी जिंदगी में कम अज कम 700 गुना अजर के का वादा और ऐसा सौदा करने वाले ये ताजिर हैं। अल्लाह हमें ऐसा ताजिर बना दे, अल्लाह हमें उस जन्नत का हरीस बना दे। हजरत उस्मान गनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब जिहाद फंड, जिसका भी मैंने वाक़या पीछे भी बताया, जिहाद फंड का ऐलान किया, तो हज़रत उस्मान गनी ने मुसलमानों के लश्कर के 1/3 लश्कर के खराजात का जिम्मा लिया। हजार ऊंटों, लदे हुए हथियारों और सामान जंग के मामलात से लदे हुए हजार ऊंटों के काफले 8 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके, इनको सदके और कर्ज हसना देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बार 8 दफा जन्नत की खुशखबरी के अल्फाज सुने। और फिर वो वादा और वो वाकया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सवाली हाजिर हुआ और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी मदद कीजिए। आपके पास फ़क्र फ़ाक़े की बुनियाद पर, और याद रखिएगा ये फ़क्र फ़ाक़ा खुद साख्ता था, आपके पास उस वक्त देने को कुछ ना था। आप कुछ देर सवाली के सामने खामोश रहे, उसने फिर कहा, आप खामोश रहे, उसने तीसरी दफ़ा कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए, मैं बहुत ज़्यादा हाजत के साथ आपके पास आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाली को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन के घर की खबर देकर ये कहा कि जाओ वहां पर मेरा तज़किरा करना कि मैंने तुम्हें भेजा है। सवाली आगे अपनी रुदात सुनाता है कि मैं जब बताए गए निशान ज़दा किए वे घर के तरफ पहुंचा और कहते कि मेरा भी हाथ दस्तक के लिए उठा ही था दरवाजे की तरफ कि अंदर से मुझे जो घर के साहिब थे उनकी आवाज आई, और आवाज क्या थी कि वो अपनी खातून और अपनी बीवी को झिड़क रहे थे। और झिड़क किस बात पर रहे थे कि सूरज सर पर चढ़ आया है, कि सूरज इतना ऊपर चढ़ आया और अभी तक तूने चराग बंद नहीं किया। यानी तेल जाया होने की बुनियाद पर डांटा जा रहा था, झिड़का जा रहा था, कुछ खफगी का इजहार था। ये सवाली कहता है कि मैंने सोचा कि वो शख्स जो इतना बखील है कि हल्के से तेल के ज़िया पर अपनी बीवी के साथ ये झड़क का मामला इख्तियार कर रहा है, वो भला मुझे क्या देगा, ये सोचकर मैं वापस पलटने लगा। कहते हैं कुछ दूर मैं वापस पलटा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि एक तो तेरी हाजत बहुत है, यानी तेरी ज़रूरत बहुत है, और दूसरे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भेजा है तो इसमें कुछ हकीकत जरूर होगी। ये सोचकर मैं वापस पलटा, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी वापस बाहर तशरीफ लाए। मैंने उनको सारी रुदात, कौन है सिफारशी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारशी। हजरत उस्मान गनी तो आम साइलों को कैसे देते थे, बिन मांगे कैसे देते थे, यहाँ पे तो सिफारिश भी आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रावी कहते हैं कि हजरत उस्मान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बातें करते करते हम दोनों जरा शहर के परले किनारे की तरफ निकल गए। यानी वो मेरे हालात और मेरी रुदात पूछते चले जा रहे थे कि यहाँ तक कि हमने देखा कि एक काफला
ایک اونٹوں کا قافلہ جو تجارتی مال جس پر لدا اور بھرا ہوا تھا، وہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور وہ شخص جو سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل تھامے ہوا تھا، حضرت عثمان کو دیکھ کر اس نے فوراً دوڑ لگائی، حضرت عثمان کے پاس آ کر کہا، عثمان آپ کو مبارک ہو، مال تجارت میں بڑا زبردست نفع ہوا ہے، مال تجارت میں بڑا زبردست نفع ہوا ہے۔ اور اس نے بار بار یہ بات دہرائی۔ یہ سوالی کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ بات دہرا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ آگے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص کہتے ہیں، سوالی بتاتا ہے اپنے دل کی حالت کہ جب مجھے پورے کے پورے قافلے کی، اس تجارتی قافلے کی جس پر زبردست نفع ہوا تھا، وہ نکیل مجھے تھما دی گئی تو میں حیران ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو میرے خواص قائم نہ رہے، بدحواس حق دک ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب حواس کچھ صحیح ہوئے تو پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال پوچھا کہ میرے بھائی، مجھے تمہارے بارے میں ایک بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کا تو مجھے معاملہ بتاؤ کہ دیکھو جب میں نے تمہارے گھر کے آنگن میں تمہاری آواز سنی تو وہاں تو تم اپنی بیوی کو، اس تیل کے حوالے سے خفا ہو رہے تھے، اور یہاں آپ جب دینے آئے ہیں تو اس شان میں دیتے ہیں کہ عام سوالی کو پکڑ کر پورے کا پورا تجارتی قافلہ دے ڈالتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی انڈائریکٹلی وہ سوالی جو ہے وہ کنفیوز تھا کہ یہ میں نے ایک ہی شخصیت کے دو رخ دیکھے ہیں، آفٹر آل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان دونوں میں سے کون سے ہیں؟ مجھے تو دو چہرے نظر آئے، آپ کا چہرہ کون سا ہے؟ آپ کی شخصیت ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوالی کہتے ہیں کہ ہلکا سا مسکرائے اور مجھ سے بات کر کے، مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ معاملہ بہت آسان ہے، جہاں تک معاملہ تھا اس تیل کا، جہاں تک معاملہ تھا اس چراغ کے تیل کا، تو میرے بھائی اس چراغ کے تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے گھروں میں لائٹیں، اپنی بجلیاں، اپنے پنکھے، اپنے ایئر کنڈیشنز، چاہے میری جیب اجازت بھی دیتی ہے، ان کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے۔ یہ میرے ملک کے خزانے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی جہاں تک اس چراغ کے تیل کا معاملہ تھا تو اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے، اور رہا اس تجارتی مال کا معاملہ تو اس کا حساب میں نے اپنے رب سے لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے انفاق کے کیے جانے والے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی صفات، اس کے اختیارات، اس کی قدرت کاملہ اور اس کے وعدوں پر توکل کرنے والا، اس کے رازق ہونے کی صفت پر ایمان لانے والا خرچ کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی شدید محبت، اس کے جہنم کا تقوی اور اس کی جنت کی حسن اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے، وہی خوش نصیب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے امت کا مسکین نہیں، اپنے لیے اس مال کو صدقہ جاریہ بنانے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔